مسجدوں کا اسلام کے کلچر میں بہت بڑا رول ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ بچے کو مسجد میں لے کر آؤ، نکاح کا حکم مسجد میں، سنت ہے مسجد میں نکاح کرو۔ یہ میرج حالوں میں امریکہ کی یہ خوبی تو ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے بیٹے کا بھی ہو تو وہ چرچ میں جا کر وہ میرج سرمنی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں میرج حال نکل آئے، جبکہ سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرو، اور جنازہ آ جائے تو پھر بھی جنازہ کا نہیں ہے تو ادھر ہی لانا ہے۔ تو جب ساری زندگی کا شروع بھی مسجد سے اور اختتام بھی مسجد پر ہو رہا ہے، اور درمیان والی ساری زندگی گلیوں میں اور باہر گزار دی ہے اور مسجد سے قریب نہیں آئے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کی منشا کہ اب بندہ خاص کو مسجد سے سفر شروع کروایا اور مسجد پر اختتام کیا، تو اللہ کی منشا رسول اللہ کا سفر معراج یہ بیان کرتا ہے کہ مومن کا سفر مسجدوں سے ہی شروع ہوتا ہے، مسجدوں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف، مسجد قباء میں گیا ہوں، جہاں یہ دوسرا عمرہ تو ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قبول کرے اللہ تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کی مرضی، لیکن مسجد قباء شریف کے بارے میں یہ حدیث میں خوشخبری آئی کہ وہاں جو آدمی 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اس نفلوں کے ساتھ ہی قبولیت کے ساتھ خوشخبری بھی دے دی، مقبول عمرے کا ثواب۔ وہاں سے حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں تو یہی مسجد پارلیمنٹ کا کام دیتی تھی، ساری لیجسلیشن قانون سازی مسجد نبوی میں ہوتی تھی، پارلیمنٹ لگتی تھی، یہی سپریم کورٹ کا کام دیتی تھی مسجد نبوی، سارے فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، یہی ہیڈ آف اسلامک آرمڈ فورسز کا کام دیتی تھی کہ وہاں ہی لشکر اس مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے تھے کہ یہ لشکر اس طرف جائے گا، یہ لشکر اس طرف جائے گا۔ تو کتنا بڑا رول ہے مسجد کا اسلامک ہسٹری کے اندر، اسلامک ٹریڈیشنز کو، نارمز کو، کلچر کو، ثقافت کو پروموٹ کرنے کے اندر مسجد کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن کا سفر مسجد سے ہو، مومن کی زندگی مسجد میں ہو۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن انسان کانپ رہے ہوں گے، پسینہ سورج اتنا قریب کہ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، سخت گرمی، سخت پسینہ، سخت گھبراہٹ، یوم الفاظع الاکبر، سخت گھبراہٹ کا دن۔ ہر انسان سوچ رہا ہوگا کاش مجھے تھوڑا سا کہیں سے سایہ مل جائے۔ حضور نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس دن عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک کا بیان کر رہا ہوں، باقی نہیں۔ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ان میں ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں لگتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد سے دل وابستہ ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کی خیر خواہی چاہتا ہے، مسجد کی آبادکاری چاہتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ چند روزہ زندگی میں اگر ہم اپنے نیتوں کو، اپنے احوال کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں تو یقیناً ہماری قبر اور حشر کی جو دائمی زندگی ہے وہ سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے۔